اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ امام الانبیاء۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7واں ٹاپک۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے اور دل میں کہتے تھے کہ حملہ کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن وہ تو قید خانے میں قید ہے۔ شام ہوئی تو ابو محجن نے قید میں آ کر خود بیڑیاں پہن لی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام حالات سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان کو رہا کر دیا اور کہا، اللہ کی قسم، مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو، میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ ابو محجن نے کہا، واللہ میں بھی آج سے پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ خنسا جو عرب کی مشہور شاعرہ تھی، اس مارکے میں شریک تھی اور اس کے 4 بیٹے بھی ساتھ تھے۔ لڑائی جب شروع ہوئی تو اس نے بیٹوں کی طرف خطاب کیا اور کہا، پیارے بیٹو، تم اپنے ملک کو دوبر نہ تھے، نہ تم پر قحط پڑا تھا، باوجود اس کے کہ تم اپنی کون سال ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا۔ اللہ کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو، اسی طرح ایک باپ کی بھی اولاد ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ لو جاؤ اور اخیر تک لڑو۔ بیٹوں نے ایک ساتھ باغیں اٹھائیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، میرے بیٹوں کو بچانا۔ اس دن مسلمان 2000 اور ایرانی 10,000 مقتول مجروح ہوئے، تاہم فتح شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ یہ مارکہ اغواز کے نام سے مشہور ہے۔ تیسرا مارکہ یوم الحماس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں کاکا نے یہ تدبیر کی کہ رات کے وقت چند رسالوں اور پیدل فوجوں کو حکم دیا کہ پڑاؤ سے دور شام کی طرف نکل آئیں۔ پھٹے 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے اڑاتے ہوئے آئیں اور رسالے اسی طرح برابر آتے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہوئے پہلا رسالہ پہنچا۔ تمام فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور گل پڑ گیا کہ نئی امدادی فوجیں آ گئیں۔ ساتھ ہی حملہ ہوا۔ حسن اتفاق یہ کہ شام، جن کو ابو بیدہ نے شام سے مدد کے لیے بھیجا تھا، عین موقع پر 700 سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ یزدگرد کو دم دم کی خبریں پہنچتی تھیں اور برابر فوجیں بھیجتا جاتا تھا۔ شام نے فوج کی طرف خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے شام کو فتح کر لیا۔ فارس کی فتح کا جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے پورا ہوگا۔ معمول کے موافق جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ ایرانیوں کی فوج سے ایک پہلوان شیر کی طرح ڈکارتا ہوا میدان میں آیا۔ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس کے مقابلے سے جی چلاتے تھے، لیکن ایک عجیب اتفاق سے وہ ایک کمزور سپاہی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ایرانیوں نے تجربہ اٹھا کر ہاتھیوں کے دائیں بائیں پیدل فوجیں قائم کر دی تھی۔ عمر ماد یکرب نے رفیقوں سے کہا کہ میں مقابل کے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا، ورنہ عمر مادی کرب مارا گیا تو پھر مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے گھسیٹ لی اور ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن پیدل فوجیں جو دائیں بائیں تھیں دفتر ان پر ٹوٹ پڑیں اور اس قدر گرد اٹھی کہ یہ نظر سے چھپ گئے، اور یہ دیکھ کر ان کی رکاب کی فوج حملہ آور ہوئی اور بڑے مارکہ کے بعد دشمن پیچھے ہٹے۔ عمر مادی کرم کا یہ حال تھا کہ تمام جسم خاک سے ہٹا ہوا تھا، بدن پر جا برچھیوں کے زخم تھے، تاہم تلوار قبضے میں تھی اور ہاتھ چلتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں کہ ایرانی سوار برابر سے نکلا، انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ ایرانی نے بار بار مس کیا، لیکن گھوڑا جگہ سے ہل نہ سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر ہاتھی جس طرف رخ کرتے ہیں دل پھٹ جاتا ہے۔ زکسم و سلم وغیرہ کو جو پارسی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، بلا کر پوچھا کہ اس بلائی سیاہ کا کیا علاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سونڈ اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ تمام گول میں 2 ہاتھی نہایت مہیب اور کو فکر اور گویا کل ہاتھیوں کے سردار تھے۔ ایک ابیز اور دوسرا عرب کے نام سے مشہور تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، عاصم حمال اربیل کو بلا کر کہا کہ یہ مہم تمہارے ساتھ ہے۔ کاکا نے پہلے کچھ سوار اور پیادے بھیج دیے کہ ہاتھیوں کو نرگہ میں کر لیں، پھر خود برچہ ہاتھ میں لے کر پیر سفید کی طرف بڑھے۔ عاصم بھی ساتھ تھے، دونوں نے ایک ساتھ برچے مارے کہ آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ ہاتھی جرجری لے کر پیچھے ہٹا، ساتھ ہی کاکا کی تلوار پڑی اور سونڈ مستک سے الگ ہو گئی۔ ادھر ربیل و حمال نے اجر پر حملہ کیا، وہ زخم کھا کر بھاگا اور تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے، اور دم کی دم میں یہ سیاہ بادل بالکل چھٹ گیا۔ اب بہادروں کو حوصلہ افزائی کا موقع ملا اور اس زور کا رن پڑا کہ ناروں کی گرج سے زمین دہل پڑتی تھی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس مارکے کو لیلۃ اللہیر کہتے ہیں۔ ایرانی نے فوج نے سرے سے ترتیب دی، قلم میں اور دائیں بائیں 13 صفیں قائم کی۔ مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سیمنٹ کا یکجا کیا اور آگے پیچھے 3 پڑے جمائے۔ سب سے آگے سواروں کا رسالہ
ان کے بعد پیدل فوجیں اور سب سے پیچھے تیر انداز۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے، لیکن ایرانیوں نے جب تیر برسانے شروع کیے تو کاکا سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنے نقاب کی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ فوجی اصول کے لحاظ سے یہ حرکت نافرمانی میں داخل تھی، تاہم لڑائی کا ڈنگ اور کاکا کا جوش دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہم اغفر لہ وانصرہ، یعنی اے اللہ کاکا کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ کاکا کو دیکھ کر بنو اسد اور بنو اسد کی دیکھا دیکھی، نہا بہیلا کندھا سب ٹوٹ پڑے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اللہ اس کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ اول سواروں کے رسالے نے حملہ کیا، لیکن ایرانی فوجیں جو دیوار کی طرح جمی کھڑی تھی اس ثابت قدمی سے لڑیں کہ گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر سب گھوڑوں سے کود پڑے اور پیادہ حملہ آور ہوئے۔ ایرانیوں کا ایک رسالہ سرتا پالو میں غرق تھا۔ قبیلہ حنیفہ نے اس پر حملہ کیا، لیکن تلواریں زروں پر اچڑ کر رہ گئیں۔ سردار قبیلہ نے للکارا، سب نے کہا زروں پر تلواریں کام نہیں دیتی۔ اس نے غصے میں آ کر ایک ایرانی پر برشے کا وار کیا کہ کمر کو توڑ کر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس بہادری سے لڑے کہ رسالہ کا رسالہ برباد ہو گیا۔ تمام رات ہنگامہ کا کارزار گرم رہا، لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے تھے اور نیند کے خمار میں ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے جاتے تھے۔ اس پر بھی جب فتح شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو کاکا نے سرداران قبائل میں چند نامور بہادر انتخاب کیے اور سپہ سالار فوج رستم کی طرف رخ کیا۔ ساتھ ہی قیس، اشیس، عمر مادی کرب، ابن زی بردین نے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے ساتھیوں کو للکارا کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کی راہ میں تم سے آگے نکلنے نہ پائیں، اور سرداروں میں بھی جو بہادری کے ساتھ زبان آور بھی تھے اپنے قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس جوش سے تقریریں کی کہ تمام لشکر میں ایک آگ لگ گئی۔ سوار گھوڑوں سے کود پڑے اور تیر و کمان پھینک کر تلواریں کسی لی۔ اس جوش کے ساتھ تمام فوج سیلاب کی طرح بڑھی اور فرزان اور حمزان کو دباتے ہوئے رستم کے قریب پہنچ گئی۔ رستم تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر تخت سے کود پڑا اور دیر تک مردانہ وار لڑتا رہا۔ جب زخموں سے بالکل چور ہو گیا تو بھاگ نکلا۔ ہلال نام ایک سپاہی نے تعاقب کیا۔ اتفاق سے ایک نہر سامنے آ گئی۔ رستم کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے۔ ساتھ ہلال بھی کودے اور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لائی اور پھر تلوار سے کام تمام کر دیا۔ ہلال نے لاش خچروں کے پاؤں میں ڈال دی اور تخت پر چڑھ کر پکارے کہ رستم کا میں نے خاتمہ کر دیا۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ تخت سپہ سالار سے خالی تھا۔ تمام فوج میں باگر مچ گئی۔ مسلمانوں نے دور تک تعاقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی۔ افسوس ہے کہ اس واقعے کو ہمارے ملک شرح نے قومی جوش کے اثر سے بالکل غلط لکھا ہے۔ ہمارے شرح کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں سر سے شریک ہی نہ تھے۔ شکست کے بعد چند نامور افسر جو ریاستوں کے مالک تھے میدان میں ثابت قدم رہے۔ ان میں سے شہریان ابن الحرب، فرخان الحوازی، خسرو شنوم ہمدانی نے مردانہ وار جان دی، لیکن حمزان ہود کارن موقع پا کر بھاگ نکلے۔ ایرانیوں کے کشتوں کا شمار نہ تھا، مسلمان بھی کم و بیش 6000 کام آئے۔ اس فتح میں چونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ خود شریک جنگ نہ تھے، فوج کو اس کی طرف سے بدگمانی رہی، یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا میں برابر لڑتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اپنی مدد بھیجی، لیکن سعد قادسیہ کے دروازے سے لپٹے رہے۔ ہم واپس پھرے پھر تو سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی بیوہ نہیں ہوئی۔ یہ اشعار اس وقت بچے کی زبان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تمام فوج کو جمع کر کے آبروں کے زخم دکھائے اور اپنی مزدوری ثابت کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور دونوں طرف کے مقتولوں کی تفصیل لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال تھا کہ جس دن سے قادسیہ کا معرکہ شروع ہوا تھا ہر روز آفتاب نکلتے مدینہ سے نکل جاتے تھے اور قاصد کی راہ دیکھتے۔ ایک دن معمول کے موافق نکلے، ادھر سے ایک شتر سوار آ رہا تھا۔ بڑھ کر پوچھا کہ کدھر سے آتے ہو؟ وہ سعد رضی اللہ عنہ کا قاصد تھا اور مزدہ فتح لے کر آیا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہے تو اس سے حالات پوچھنے شروع کیے۔ اس نے کہا اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے برابر دوڑے جاتے تھے اور حالات پوچھتے جاتے تھے۔ شتر سوار شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جو شخص سامنے آتا ہے ان کو امیر المومنین کے لقب سے پکارتا ہے۔ ڈر سے کانپ اٹھا اور کہا کہ حضرت نے مجھے کو اپنا نام کیوں نہ بتایا کہ میں اس گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا۔ فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں، تم سلسلہ کلام کو نہ توڑو۔ چنانچہ اس طرح اس کے رکاب کے ساتھ ساتھ گھر تک آئے۔ مدینے پہنچ کر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری سنائی اور ایک نہایت پراثر تقریر کی جس کا آخری فقرہ یہ تھا مسلمانوں میں اب بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں، میں خود اللہ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا بار میرے سر پر رکھا گیا ہے، اگر میں اس طرح تمہارا کام کروں تو تم چین سے گھروں میں سو تو میری سعادت ہے، اور اگر میری خواہش ہے کہ تم میرے دروازے پر حاضری دو تو میری بدبختی ہے۔ میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں لیکن قول سے نہیں بلکہ عمل سے۔
قادسیہ کے مارکے میں جو عجم یا عرب مسلمانوں سے لڑے تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ زبردستی فوج میں پکڑ کر لائے تھے۔ بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ فتح کے بعد یہ لوگ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور امن کی درخواست کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دربار خلافت کو لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر رائے لی اور صاحب نے بلا اتفاق منظور کیا۔ گھر تمام ملک کو امن دے دیا گیا۔ جو لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے واپس آ کر آباد ہوتے گئے۔ رائے کے ساتھ یہ ارتباط بڑھا کہ اکثر بزرگوں نے ان میں رشتہ داریاں کر لی۔ ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کر بابل میں قیام کیا تھا، اور چونکہ یہ ایک محفوظ و مستحکم مقام تھا، اطمینان کے ساتھ جنگ کے تمام سامان مہیا کر لیے تھے، اور فیروز ان کو سردار لشکر قرار دیا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کے سال کے لیے 15 ہجری 636 عیسوی میں بابل کا ارادہ کیا اور چند سردار آگے روانہ کیے کہ راستہ صاف کرتے جائیں۔ چنانچہ مقامی برس میں بصیری صدر ہوا اور میدان جنگ میں زخم اٹھا کر بابل کی طرف بھاگ گیا۔ برس کے رئیس نے، جس کا نام بستام تھا، صلح کر لی اور بابل تک موقع بے موقع پل تیار کرا دیے کہ اسلامی فوجیں بے تکلف گزر جائیں۔ بابل میں اگرچہ عجم کے بڑے بڑے سردار نہیر جان، ہرمزان، مہر جان وغیرہ جمع تھے، لیکن پہلے ہی حملے میں بھاگ نکلے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خود بابل میں قیام کیا اور زہرہ کی افسری میں کچھ فوجیں آگے روانہ کی۔ عجمی فوجیں بابل سے بھاگ کر کوسی میں ٹھہری تھیں اور شہریار جو رئیس زیادہ تھا ان کا سپہ سالار تھا۔ زہرہ کوسی سے گزرے تو شہریار آگے بڑھ کر مقابل ہوا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا کہ جو بہادر تمام لشکر میں انتخاب ہو وہ مقابلے کو آئے۔ زہرہ نے کہا، میں نے خود تیرے مقابلے کا ارادہ کیا تھا، لیکن تیرا یہ دعویٰ ہے تو کوئی غلام تیرے مقابلے کو جائے گا۔ یہ کیا کر نابل کو، جو قبیلہ تمیم کا غلام تھا، اشارہ کیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ شہر جان دیو کا ساتن و توش رکھتا تھا۔ نابل کو کمزور دیکھا، نیزہ ہاتھ سے پھینک کر گردے میں ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اتفاق سے شہریار کا انگوٹھا نابل کے منہ میں آ گیا۔ نابل نے اسے زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا گیا۔ نابل موقع پا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے پیٹ کو چاک کر دیا۔ شہریار نہایت عمدہ لباس اور اسلحہ سے راسا تھا۔ نابل نے زرہ وغیرہ اس کے بدن سے اتار کر سعد رضی اللہ عنہ آگے لا کر رکھ دی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے حکم دیا کہ نابل وہی لباس اور اسلحہ سج کر آئے۔ چنانچہ شہریار کے زرق برق لباس اور اسلحہ نے سے راسا ہو کر وہ مجمع عام میں آیا تو لوگوں کی آنکھوں میں زمانے کی رنگینیوں کی تصویر پھر گئی۔ کوسیہ کے تاریخی مقام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہی قید رکھا تھا، چنانچہ قید خانے کی جگہ اب تک محفوظ تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھ کر یہ آیت پڑھی، تلک الایام نداولها بین الناس۔ کوسی سے آگے بایا تخت کے قریب بحرہ شیر ایک مقام تھا۔ یہاں ایک شاہی رسالہ رہتا تھا جو ہر روز ایک بار قسم کھا کر کہتا تھا کہ جب تک ہم ہیں سلطنت فارس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ایک شیر پلا ہوا تھا جو کثرت سے بہت ہلا ہوا تھا اور اس لیے اس شہر کو بحرہ شیر کہتے تھے۔ سعد رضی اللہ کا لشکر قریب پہنچا تو وہ تڑپ کر نکلا، لیکن ہاشم نے جو حربل کے افسر تھے اسے صفائی سے تلوار ماری کے وہی ڈیر ہو کر رہ گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس بہادری پر ان کی پیشانی چوم لی۔ آگے بڑھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بحرہ شیر کا محاصرہ کیا اور فوج نے ادھر ادھر پھیل کر ہزاروں آدمی گرفتار کر لیے۔ شہرزاد نے جو سبات کا رئیس تھا سعد رضی اللہ نے کہا، یہ معمولی کاشتکار ہے، ان کے قید کرنے سے کیا حاصل؟ چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام دفتر میں درج کر لیا اور چھوڑ دیا۔ آس پاس کے تمام رئیسوں نے جزیہ قبول کر لیا، لیکن شہر پر قبضہ کرنا ہو سکا۔ 2 مہینے تک برابر محاصرہ رہا۔ ایرانی کبھی کبھی قلعہ سے نکل کر مارکا رہا ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے جوش خروش سے سب نے مرنے پر کمریں باندھی اور تیر برساتے ہوئے نکلے۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا۔ زہرہ جو ایک مشہور افسر تھا اور مارکوں میں سب سے آگے رہتے تھے، ان کی زرہ کی کڑیاں کہیں کہیں سے ٹوٹ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اسے زرہ کو بدل کر نئی پہن لیجیے۔ بولے کہ میں ایسا خوش قسمت کہاں ہوں کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر میری ہی طرف آئیں۔ اتفاق یہ کہ پہلا تیر ہی نہیں کو آ کر لگا۔ لوگوں نے نکالنا چاہا تو انہوں نے منع کیا کہ جب تک یہ بدن میں ہے اسی وقت تک میں زندہ بھی رہوں۔ چنانچہ اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے بڑے اور شہر براز کو جو ایک نامی افسر تھا تلوار سے مارا۔ تھوڑی دیر لڑ کر ایرانی باغ نکلے اور شہر والوں نے صلح کا فریضہ اڑایا۔ بحرہ شیر اور مدائن میں صرف دجلہ حائل تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بحرہ شیر سے بڑھے تو آگے دجلہ تھا۔ ایرانیوں نے پہلے سے جہاں جہاں پل بندے تھے توڑ کر بیکار کر دیے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو نہ پل تھا نہ کشتی۔ فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، یہ نیم بھی سر کر لو تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ان کو دیکھ کر اوروں نے بھی ہمت کی اور دفتر سب نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دریا اگرچہ نہایت ذخائر و مواج تھا، لیکن ہمت اور جوش نے طبیعتوں میں یہ استقرار پیدا کر دیا تھا کہ موجیں برابر گھوڑوں سے آ کر ٹکراتی تھی اور یہ رکاب سے رکاب ملا کر آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ یمین و یسار کی جو ترتیب تھی اس میں
میں بھی فرق نہ آیا۔ دوسرے کنارے پر ایرانی یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب فوج بالکل کنارے کے قریب آ لگی تو ان کا خیال ہوا کہ یہ آدمی نہیں جن ہے۔ چنانچہ دیوان احمد کہتے ہوئے بھاگے۔ تمام سپہ سالار خرزانوں تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور گھاٹ پر تیر اندازوں کے دستے متعین کر دیے۔ ایک گروہ دریا میں اتر کر سدے رہا ہوا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح بڑھتے چلے گئے اور تیر اندازوں کو خش و خشاک کی طرح ہٹاتے پار نکل آئے۔ یزدگرد نے حرمے اور خاندانی شاہی کو پہلے ہی حلبان روانہ کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر خود بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار یہ آیتیں زبان سے نکلی: کم ترکوا من جنات وعیون وسرور ومقام کریم ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہا قوما آخرین۔ ایوان کسریٰ میں تخت شاہی کے بجائے منبر نصب ہوا، چنانچہ جمعہ کی نماز اسی میں ادا کی گئی اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں ادا کیا گیا۔ ہمارے فقہ کو تعجب ہوگا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے اور برسوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، عالمگیر محمود کی تقلید نہیں کی، بلکہ ایوان میں جس قدر مجسمے تصویریں تھی سب برقرار رہنے دی۔ 2-3 دن ٹھہر کر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوانات شاہی کا خزانہ اور نادرات لا کر یکجا کیے جائیں۔ کیانی سلسلے سے لے کر نوشروان کے عہد تک کی ہزاروں یادگار چیزیں تھیں۔ خاقان، چین، راجہ دہر، کیسر، روم، نعمان بن منظر، سیاوش، بہرام، چوبے کی زیریں اور تلواریں تھیں۔ کسریٰ، ہرمز اور قباد کے خنجر تھے۔ نوشروان کا تاج زر نگار اور ملبوس شاہی تھا، سونے کا گھوڑا تھا جس پر چاندی کا زین کسا ہوا تھا اور سینے پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کی پلان تھی اور مہار میں بیش قیمت یاقوت پڑے ہوئے تھے۔ ناکہ سوار سر سے پاؤں تک جوہر سے مرصع تھا۔ سب سے عجیب و غریب ایک فرش تھا جس کو ایرانی بہار کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ فرش اس غرض سے تیار کیا گیا تھا کہ جب بہار کا موسم نکل جاتا تو اس پر بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ اس رائے سے اس میں باہر کے تمام سامان مہیا کیے تھے۔ بیچ میں سبزے کا چمن تھا، چاروں طرف جدولیں تھیں، ہر قسم کے درخت اور درختوں میں شگوفے اور پھول اور پھل تھے۔ طرح یہ کہ جو کچھ تھا ظہور جواہرات کا تھا، یعنی سونے کی زمین، زمرد کا سبزہ، اخراج کی جدولیں، سونے چاندی کے درخت، حریر کے پتے، جواہرات کے پھل تھے۔ یہ تمام سامان فوج کی عام کارکردگی میں ہاتھ آیا تھا، لیکن اہل فوج ایسے راست باز اور دیانتدار تھے کہ جس نے جو چیز پائی تھی بے جنسا لا کر افسر کے پاس حاضر کر دی تھی۔ چنانچہ جب سب سامان لا کر سجایا گیا اور دور دور تک میدان جگمگا اٹھا تو خود سعد رضی اللہ تعالیٰ کو حیرت ہوئی۔ بار بار توجہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ندارت کو ہاتھ نہیں لگایا بے شبہ انتہا کے دیانتدار ہیں۔ مالک نعمت حسب قاعدہ تقسیم ہو کر 5واں حصہ دربار خلافت میں بھیجا گیا۔ فرش اور قدیم یادگاریں بے جنسا بھیجی گئی کہ اہل عرب رانیوں کے جاہ و جلال اور اسلام کی فتح اکبار کا تماشا دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ سامان چنے گئے تو ان کو بھی فوج کی دیانت اور استغنا پر حیرت ہوئی۔ محکم نامی مدینہ میں ایک شخص تھا جو نہایت موضوع قامت اور خوب سر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا نوشروان کے ملبوسات اس کو لا کر پہنائے جائیں۔ یہ ملبوسات مختلف ہاتھوں کے تھے، سواری کا جدہ، دربار کا جدہ، جشن کا جدہ، تہنیت کا جدہ۔ چنانچہ باری باری تمام ملبوسات محکم کو پہنائے گئے۔ جب ملبوس خاص اور تاج زرنگار پہنا تو تماشیوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی اور دیر تک لوگ حیرت سے تکتے رہے۔ فرش کی نسبت لوگوں کی رائے تھی کہ تقسیم نہ کیا جائے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی منشا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار سے اس بہار پر بھی خزاں آئی اور دولت نوشروانی کے مرکہ کے پرزے اڑ گئے۔ یورپ کے موجودہ مذاق کے موافق ایک فیشن حرکت تھی، لیکن ہر زمانے کا مذاق جدا ہے۔ وہ مقدس زمانہ جس میں زخارف دینوی کی عزت نہیں کی جاتی تھی، دنیاوی یادگاروں کی کیا پرواہ کر سکتا تھا؟ جلولہ۔ یہ مارکہ فتوحات عراق کا خاتمہ تھا۔ مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں نے جلولہ میں جنگ کی تیاریاں شروع کی اور ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ خرزاد نے جو رستم کا بھائی اور سرد لشکر تھا نہایت تدبیر سے کام لیا۔ شہر کے گرد خندق تیار کرائی اور رستوں اور گزرگاہوں کو گوکھرو بچھا دیے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ وہاں سے جواب آیا کہ ہاشم بن عتبہ 12,000 فوج لے کر اس مہم پر جائے اور مقدمۃ الجیش پر کہکا، میمنہ بر مصر بن مالک، میسر بر عمر بن مالک، ساکہ بر عمر بن مرہ مقرر ہوں۔ ہاشم مدائن سے روانہ ہو کر چوتھے دن جلولہ پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ مہینوں محاصرہ رہا۔ ایرانی دفتن وقتاً قلعہ سے نکل کر حملہ آور ہوتے تھے۔ اسی طرح 80 مارکے ہوئے، لیکن ایرانیوں نے ہمیشہ شکست کھائی۔ تاہم چونکہ
شہر میں ہر طرح کا ذخیرہ مہیا تھا، لاکھوں کی جمعیت تھی، بے دل نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے زور و شور سے نکلے، مسلمانوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا۔ اتفاق یہ کہ دفتر اس زور کی آندھی چلی کہ زمین و آسمان میں اندھیرا ہو گیا۔ ایرانی مجبور ہو کر پیچھے ہٹے، لیکن گرد و غبار کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہزاروں آدمی خندق میں گر کر مار گئے۔ ایرانیوں نے یہ دیکھ کر جا بجا سے خندق کو پاٹ کر راستہ بنایا۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حملے کی تیاریاں کی۔ ایرانیوں کو بھی دم دم کی خبریں پہنچتی تھیں۔ اسی وقت مسلمانوں کی آمد کے رخ کو گوکھرو بچھوا دیے اور فوج کو سر آسمان سے درس کر کے قلعہ کے دروازے پر جما دیا۔ دونوں حریف اس طرح دل توڑ کر لڑے کہ لیلۃ الحیر کے سوا کبھی نہیں لڑے تھے۔ اول تیروں کا مینا برسا، ترکش خالی ہو گئے تو بہادروں نے نیزے سنبھالے، یہاں تک کہ نیزے بھی ٹوٹ کر ڈھیر ہو گئے تو تیکھا خنجر کا مارکا شروع ہوا۔ کاکا نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے اور برابر آگے بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ قلعہ کے فاٹک تک پہنچ گئے، لیکن سپہ سالار فوج یعنی ہاشم پیچھے رہ گئے اور فوج کا برائے صحیح نہیں کہ رکاب میں رہا۔ کاکا نے نقیبوں سے کہلوا دیا کہ یہ سپہ سالار قلعہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ فوج نے کاکا کو ہاشم بھی سمجھا اور دفتر میں ٹوٹ کر گری۔ ایرانی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے، لیکن جس طرف جاتے تھے گکھرو بچھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے بہتر قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مورخ طبری کی روایت کے موافق 1,00,000 آدمی جان سے مارے گئے اور 3 کروڑ غنیمت ہاتھ آئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدہ فتح کے ساتھ 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیجا۔ زیاد نے جو مزدہ فتح لے کر گئے تھے فساد کے ساتھ جنگ کے حالات بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان واقعات کو اسی طرح مجمع عام میں بھی بیان کر سکتے ہو۔ زیاد نے کہا میں کسی سے مروب ہوتا تو آپ سے ہوتا، چنانچہ مجمع عام ہوا اور انہوں نے اس فساد و بلاغت سے تمام واقعات بیان کیے کہ مارکہ کی تصویر کھینچ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ خطیب اس کو کہتے ہیں، انہوں نے برجستہ کہا۔ اس کے بعد زیاد نے غنیمت کا ذخیرہ حاضر کیا، لیکن اس وقت شام ہو چکی تھی، اس لیے تقسیم ملتوی رہی اور صحن مسجد میں اس کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن ارقم نے رات بھر پہرا دیا۔ صبح کو مجمع عام میں چادر ہٹائی گئی۔ درم و دینار کے علاوہ انبار کے انوار جوہرات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ رو پڑے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ رونے کا کیا محل ہے؟ فرمایا کہ جہاں دولت کا قدم آتا ہے رشک و حسد بھی ہاتھ آتا ہے۔ یزدگرد کو جلولہ کی شکست کی خبر پہنچی تو حلوان چھوڑ کر ایک اور روانہ ہوا اور خسرو شموم کو جو ایک معزز افسر تھا چند رسالوں کے ساتھ حلوان کی حفاظت کے لیے چھوڑتا گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جلولہ میں ٹھہرے اور کاکا کو حلوان کی طرف روانہ کیا۔ کاکا قصر شیروان حلوان سے 3 میل پر ہے کے قریب پہنچے تھے کہ خسرو شموم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوا، لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ کاکا نے حلوان پہنچ کر مقامی کیا اور ہر طرف امن کی منادی کرا دی۔ اطراف کے رئیس آکار جزیہ قبول کرتے جاتے تھے اور اسلام کی حمایت میں آتے جاتے تھے۔ یہ فتح عراق کی فتوحات کا خاتمہ تھی، کیونکہ عراق کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ فتوحات شام سلسلہ واقعات کے لحاظ سے ہم اس موقع پر شام کی لشکر کشی کے ابتدائی حالات بھی نہایت اجمال کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز 13 ہجری 634 عیسوی میں شام کی طرف پر کئی طرف سے لشکر کشی۔ ابو عبیدہ کو حمص پر، یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر، شجیل کو اردن پر، عمرو بن عاص کو فلسطین پر مأمور کیا۔ فوجوں کی مجموعی تعداد 24,000 تھی۔ عرب کی سرحد سے نکل کر ان افسروں کو ہر قدم پر رومیوں کے بڑے بڑے جتھے ملے جو پہلے سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ان کے علاوہ قیصر نے تمام ملک سے فوجیں جمع کر کے الگ الگ افسروں کے مقابلے پر بھیجی۔ یہ دیکھ کر افسران اسلام نے اس پر اتفاق کیا کہ کل فوجیں یکجا جمع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اور فوجی مدد کو روانہ کی جائیں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے مہم پر مأمور تھے، عراق سے چل کر راہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے اور فتح حاصل کرتے دمشق پہنچتے اور اس کو صدر مقام قرار دے کر وہاں مقام کیا۔ قیصر نے ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے روانہ کی، جس نے اجنادن پر پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ خالد اور ابو عبیدہ کو خود پیش قدمی کر کے اجنادین پر بڑھے اور افسروں کو لکھ بھیجا کہ وہیں آ کر مل جائیں۔ چنانچہ شجیل، یزید، عمرو بن عال وقت مقررہ پر اجنادین پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور بہت بڑے مارکے کے بعد جس میں 3,000 مسلمان مارے گئے فتح کامل حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ حسب روایت ابن اسحاق 28 جمادی الاول 13 ہجری 634 عیسوی میں واقع ہوا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دمشق کا رخ کیا اور پھر دمشق پہنچ کر ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شروع ہوا، لیکن چونکہ فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حاصل ہوئی، ہم اس مارکہ کا حال تفصیل سے لکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔